الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ ذوی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم صدق اللہ العظیم وصدق صادق المصدوق على تحیت والتسلیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سماعتوں کے حوالے حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مسلمان کا ہی دشمن کیوں؟ مسلمان کا ہی دشمن کیوں؟ تو کسی نے کیا ہی خوب پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا، بہت اچھے انداز میں ایک اشعار ایک اللہ کے بندے نے کہہ کر گیا ہے دنیا سے۔ فرماتے ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے، گلا تو بھائی سے بھائی بھی مل کر کاٹ لیتا ہے، بلندی پر پہنچنے کی تمنا کس لیے رکھوں، جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہیں سر کاٹ لیتا ہے۔ آج قوم مسلم کا حال، آج ہم کو دیکھو، آج ہم کبھی زوالیت کا شکار ہے تو کبھی مسلمان عروج، زوال، پستی پر جو ہے پہنچنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور یہی مسلمان کبھی جو ہے زوالیت کے شکار میں بھی جو ہے غوطہ زن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمان کا ہی دشمن کیوں نظر ہو رہا ہے؟ آج آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ہمارا دشمن کون ہوگا؟ ہمارا دشمن کوئی غیر نہیں ہوگا، اپنا ہی آج کے دور میں جو ہے دشمن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں پہلے ہی فرما دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ آج ہمارا دشمن اپنا ہی، آپ کہیں گے کہ قادری صاحب آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کے متعلق؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا ہی دشمن؟ آپ دیکھو تو صحیح، دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مسلمان ترقی کیا تو دوسرا مسلمان دیکھ نہیں سکتا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپٹیشن۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے تو صحیح، آپ نظارہ کرو تو صحیح، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا زیادہ ہمارے مسلمانوں میں جو ہے کمپٹیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کتنا زیادہ ہم جو ہے افراتفری میں جو ہے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کوئی بازار میں دکان کھولا، اچھا چلتا ہوا اگر کسی نے دیکھا تو دونوں آپس میں بات کر لیتے کہ بھائی اس کا اچھا چل رہا، چل اس کے سامنے میں بھی دکان ڈال دیتا ہوں، چل میں بھی جو ہے انہیں جو مال بیچ رہا ہے میں بھی جو ہے وہی مال بیچوں گا، میں بھی وہی چیز کروں گا۔ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، ارے بھائی جو شخص جو کام کر رہا ہے تو اس کا دیکھ کر کے تجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنی دم پر کرنا، تو اپنی محنت سے کرنا، اس کا دیکھتے ہوئے تو کر رہا ہے۔ جب تو اس کے اپوزٹ آ کر کے جو ہے
جب تو کام کرے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جو پہلے جس نے دکان کھولا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کے پیٹ پر لات نہیں پڑے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی غیر کر رہا ہے؟ یہ مسلمان ہی تو کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر کیا کیا نہیں ہے؟ حسد ہمارے اندر مل جائے گی، جلن ہمارے اندر مل جائے گا، کینہ ہمارے اندر مل جائے گا، بغض ہمارے اندر مل جائے گا، جھوٹ ہمارے اندر مل جائے گا، ایک کے بارے میں بولنا ہمارے اندر مل جائے گا، ایک کے بارے میں غیبت ہمارے اندر مل جائے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اندر ایسی کون سی غلاظت، ایسی کون سی بیماری نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ پوچھو ہمارے اندر کیا ہے، یہ پوچھو ہمارے اندر کیا نہیں ہے، یہ پوچھو ہمارے اندر کیا کیا نہیں ہے۔ جھوٹ ہمارے میں، کینہ ہمارے میں، بغض عداوت ہمارے میں، ہر چیز ہمارے میں، ہر چیز ہمارے میں، ہر چیز کی منافقت آج مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، میں کسی کی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عادتیں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں بھی تو ایک مسلمان ہوں الحمدللہ، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے جو ہے اتنا بڑا خطاب ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ کہیں قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے بنی آدم ہم نے تجھے جو ہے تاج کرامت بخشا ہے۔ کہیں قرآن میں مولا فرماتا ہے کنتم خیر امہ، بے شک تم بہترین امت ہو۔ کیا ہمارا رویہ، ہمارا طور طریقہ یہی ہونا چاہیے؟ کیا یہی ہمیں بہترین امت ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہمارے اندر کون سی بیماری نہیں ہے، کون سی غلاظت ہمارے اندر نہیں ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی ترقی کر رہا ہے کہ بھائی چل اس کے سامنے میں بھی وہی کام کر دیتا ہوں، کوئی آگے بڑھ رہا ہے کہ جو ہے اس کا ٹانگ پیچھے پکڑ کر کے کیسے کھینچے کہ بھائی جو ہے وہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے۔ حسد جلن تو ہمارے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہر طریقے کی حسد جلن ہمارے اندر، ہر طریقے کی حسد جلن ہمارے اندر۔ میرے عزیزوں، دنیا سے کیا لے کر کے ہم جائیں گے؟ جتنا کماؤ، جتنا دھماؤ، جتنا جماؤ، کچھ بھی جب جائیں گے تو دونوں ہاتھ خالی ہی ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا۔ سلنے والا ٹیلر کفن کے لیے جو ہے جوب بھی نہیں رکھے گا، جیب۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپس میں جو ہے نفرتیں، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بولنا، سامنے تعریف لوگ اچھی ہی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے جو ہے جس کے سامنے اچھا بولا تھا وہیں کے وہ جانے کے بعد پیٹھ پیچھے جو ہے اسی کے خنجر بھونک دیتے ہیں۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ مسلمان، کوئی غیر نہیں، مسلمان۔ سامنے تعریف کرے، اے واہ مولانا، یہ مولانا آپ بہت یہ ہے، مولانا یہ مولانا، ہاں بھائی تو بہت اچھا ہے بھائی، یہ ہے بھائی، وہ بھائی، دوسرا آیا، ہاں بھائی تیرا کام ایسا ہے بھائی، تو یہ بزنس کرتا بھائی، وہ کرتا بھائی۔ سامنے تو بہت اچھی کر لیتے ہیں لوگ بات، سامنے تو بہت اچھی کر لیتے ہیں لوگ بات، مگر وہیں لوگ پیچھے سے خنجر بھی بھوکا کرتے ہیں۔ اسی لیے واقعی شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم اخو المسلم، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا یہی بھائی ہونے کا حق ادا ہے؟ بتاؤ ہمارے اندر کتنی غلاظتیں ہمارے سینوں میں جو ہے، کتنی گندگیاں جو ہے جنم نہیں لیے ہوئی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ پھر کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں تو دل نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں ارے مسلمان، جب اتنی گندگی جب تیرے دل میں بھری ہوئی ہے تو تجھے کیا خاک نماز میں دل لگے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز ادا ہونے کے لیے، نماز قابل قبول ہونے کے لیے، نماز بارگاہ ایزیدی میں مقبول ہونے کے لیے، یہ اندر کے من کو، دل کو جو ہے پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ اندر کے آدمی کو، اندر کے انسان کو جو ہے پاک و صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ نفرتیں دیکھو آج مسلمانوں کے پاس کتنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ محبتیں نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نظر ہی نہیں آتی، محبت نام کی ہمارے اندر کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ آؤ صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرے حضور کے پیارے صحابہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں،
وہ صحابہ جن کے متعلق میرے حضور نے فرمایا اصحابی النجوم، یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر کسی ایک میرے صحابی کی بھی اگر تم پیروی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ ان صحابی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان اصحاب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آہا ہا، کیا صحابہ کا طریقہ تھا میرے نبی کے صحابہ کا، وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے انسان تھے، وہ کیسے بزرگان دین تھے، وہ کیسے اللہ والے تھے، وہ کیسے رب کے مقرب بندے تھے، وہ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے۔ پوچھو صحابہ سے، صحابہ کے طور طریقے پر چلو، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا اسلام کیا ہے، محبتیں کیا ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں جب ان صحابہ کے دلوں میں جب برقرار رکھا تو محبت مصطفیٰ کی وجہ سے صحابہ اکرام کا دل کیسے جو ہے نرم ہو گیا تھا، ان میں کیسی محبتیں، پیار، الفت، عشق ان کے اندر جو ہے کیسا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، انصار و مہاجرین میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیسی محبت، کیسا پیار، کیسا عشق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اجاگر فرمایا تھا، کیسا پیار محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر، یہی انصار اور مہاجر ایک وقت تھا یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا، ان میں اتنی نفرتیں تھیں، اتنی نفرتیں، ایک دوسرے کو ملنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی یہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب اچھا، انصار کس کو کہتے ہیں، مہاجر کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن آپ جو ہے ذرا پہلے سمجھ لیجئے۔ انصار اور مہاجر، مہاجر اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کر کے آیا، یعنی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ انصار اس کو کہتے ہیں جو مدینے میں رہنے والے، جو پہلے ہی سے مدینے میں بسے ہوئے، وہ ہو گئے انصار۔ جو باہر سے آنے والے وہ ہو گئے مہاجر۔ تو جب جو ہے مہاجر ہجرت کر کے جب مدینہ پاک میں جب بسنے لگے انصار کے یہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں اتنا پیار، اتنی محبتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا تھا، اتنا محبت ان کے دلوں میں بھر دیا تھا۔ تو ایسا مہاجر جو باہر سے آنے والے مہاجر صحابہ کا، انصار مدینے میں رہنے والے صحابہ نے کیسا ان کا ویلکم کیا، کیسا ان کا جو ہے مرحبا اہلا و سہلا کہ صدائیں جو ہے ان انصار صحابہ کی زبان سے نکلی، کیسے ویلکم آپ نے کہا، کیسے آپ نے جو ہے مرحبا اہلا و سہلا کہا، آئیے خوش آمدید، آئیے خوش آمدید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان انصار صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ مہاجر ہجرت کر کے جو ہے مدینے کو آ رہے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ مدینے میں رہنے والے صحابہ یعنی انصاری صحابہ جب وہ نکلے اس وقت سے لے کر جو ہے باہر ان کا جو ہے ویلکم کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں، آئیے ویلکم، آپ کا استقبال ہے، آپ کا استقبال ہے، آئیے۔ جب وہ مہاجر صحابہ ہجرت کر کے جو ہے جب آنے لگے تو ایک دوسرے کو گلے لگا رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کا ہاتھ چوم رہا ہے، ایک دوسرے کا ویلکم کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے مرحبا اہلا و سہلا کہ اپنی زبان سے جو ہے نغمے گا رہا ہے۔ اور جب وہ ہجرت کر کے جو ہے مدینہ شریف پہنچے تو صحابہ اکرام نے ان کو اپنے گھر لے گئے، لے جا کر کے جو ہے دعوت کھلائی، محبتیں پیش کی، جو اپنے گھر میں تھا ان کے سامنے لا کر کے رکھا، کھایا پیا اور ان کو آرام کرنے کے لیے جو ہے بستر عطا فرمایا۔ اور جب وہ نیند سے بیدار ہو گئے تو گلے لگا کر کے جو ہے واپس جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ بھائی تو ایسے ہی مت جا، ٹھہر جا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا۔ تو مہاجر صحابہ پریشان ہونے لگے کہ بھائی تم نے تو ہمارا اتنا استقبال کیا، اتنا آپ نے جو ہے ہم کو کھلایا پلایا، سونے کے لیے بستر دیا، بس آپ کی یہی شفقت ہے، مہربانی ہے، آپ نے اتنا سب کچھ کیا۔ تو انصار صحابہ کہنے لگے کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، اور کچھ باقی ہے، کیونکہ تم جو ہے کوئی اور نہیں، یہاں سے تم ہمارے بھائی ہو، اور بھائی کا حق کیا ہے، صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، میرے گھر میں آدھا مال ہے، آدھا تیرا ہوگا، آدھا میرا ہوگا، میری جائیداد ہے، آدھی تیری ہوگی، آدھی میری ہوگی، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دوں گا، تو جسے چاہے اس سے عدت کے بعد جو ہے تو نکاح کر لے۔ آخر کار یہ محبتیں کس نے بانٹی تھی، یہ پیار کس نے بانٹا تھا؟
یہ الفتیں کس نے دیا تھا؟ پوچھو ان صحابہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر یہ ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. ایک دوسرے کا دشمن، مسلمان کا ہی دشمن، مسلمان کے پیٹھ پیچھے ہی خنجر بھوک رہا ہے، ایک مسلمان کے بارے میں ہی برا بھلا کہہ رہا ہے. ایک مسلمان کے دل میں ہی جو ہے کینہ مل جائے گا، بغض مل جائے گا، عداوت مل جائے گی، حسد مل جائے گا، جلن مل جائے گا. اتنی ساری گندگیاں، اتنی ساری جو ہے برائیاں ہمارے اندر. اور ہم رب سے تمنا یہ رکھے ہوئے ہیں کہ مولا میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. گیا کوئی پیر کے پاس گیا تعویذ کے لیے، کوئی مولانا کے پاس گیا، کوئی امام کے پاس گیا تعویذ کے لیے، میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میرا یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے اللہ کے بندے، پہلے اپنے دل کو پاک و صاف تو رکھ، پھر اس کے بعد دیکھ اللہ رب العالمین تیری دعا کو بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین تجھے بھی جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. رب کی بارگاہ میں دعا گو ہے اللہ پاک مجھے حق کہنے، اس پر حق عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں خوب پیار اور محبت سے زندگی گزارتے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ المبین.